یہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بالکل ہے ہی نہیں، بالکل خالی، ایسی بات نہیں ہے، اس سوچ کو بھی افسوس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا مقام درجہ ہے۔ اگر کوئی ان کا مقام نہیں مانتا تو وہ ایمان سے خالی ہے، اس کو کٹوری کہا جا سکتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ ان کی عظمت نہیں ہے، سب سے بڑی فضیلت ان کی آپ جو ہے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ جو ان کی صحابیت سے قائل نہیں ہے تو وہ بالکل فارغ ہے، پھر اس بات اور ان کا نام لے کر وہ کیا الفاظ کرنے والے ہیں، ان کا نام بھی لے کر ہدایت جدید کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایک بڑا مقام ہے۔ پچھلے دنوں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کیا الفاظ زبان سے نکالے گئے ہیں۔ اور یہ 2 جمعے پہلے ہی میں نے آپ حضرات کو یہ یاد دلایا تھا کہ ایک ٹی وی اینکر اس نے ایک آدمی کو سامنے بلایا، اپنے بڑا مشہور آدمی ہے، اس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر گستاخی کی۔ خیر وہ تو چلو بدبخت ہے ہی، لیکن جو سامنے والا بدبخت ہے وہ بھی اس وقت ماشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے ایسا ایسا۔ اس کو بھی کوئی افسوس نہیں ہوا کہ میں نے کیا کام کیا ہے۔ صحابہ کرام کو اگر دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھیں، تاریخ کی گن کے نظر دیکھیں۔ صحابہ کرام کو قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں۔ تاریخ میں تو بہت کچھ گن لکھا ہے، اس گن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا جی کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے بڑے اختلافات ہوئے، بڑی جنگیں ہوئی، یہ ہوا تو وہ ہوا۔ تو میں نے کہا بھائی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے، استاد شاگرد میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی اس کی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے رحماء بینہم، وہ تو آپس میں بڑے پیار کرنے والے تھے، رحم دل تھے۔ اشداء علی الکفار ضرور کہا ہے کہ کفار کے لیے تو بڑے سخت تھے، لیکن آپس میں بڑے پیار کرنے والے، رحم دل تھے، مہربان تھے۔ رحماء بینہم جب کہہ دیا تو یہ کیا لفظ کافی نہیں ہے، اشداء بینہم نے کہا، رحماء بینہم کا ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہی ہے۔ لیکن بات یہ قرآن سے اگر تعلق جوڑیں تب کی بات ہے۔ قرآن کو اگر ہم پڑھیں تب ہی بات ہے ہمارے عقائد کی اصلاح ہوگی، ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ ہم لوگ جس طرح قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح ہمارے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو رہی ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح غلط قسم کی عقائد پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ سب وجہ ہے قرآن سے دوری۔ قرآن سے دوری اگر اختیار نہ کی ہوتی تو آج ہم بھی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام تو وفادار لوگ تھے، اللہ اور اس رسول کے وفادار تھے، انہوں نے وفاداری کی ہے، اور پھر اللہ پاک نے انہیں انعامات سے نوازا، اور وہ انعام ان کا قرآن کے اندر موجود ہے۔ سارا قرآن انعام ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ان کے لیے۔ ہمارے نام نہیں قرآن کے اندر، صحابہ کرام کا مقام مطلب بیان ہوا ہے، ہمارے لیے نہیں۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات میں آپ حضرات سن چکے ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب لکھ دیا تو اللہ کا لکھا ہوا کوئی مٹا تو نہیں سکتا، یا کوئی مٹا سکتا ہے؟ نہیں مٹا سکتا۔ اللہ پاک نے جب اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا ہے تو اس کو مٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ جو مرد بھی کوشش کر لے، بھونکتا ہے کتے کی طرح بھونکتا ہے، اس کی بھونک کتے کی بھونک سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگی۔ اس سے صحابہ کرام کا درجہ نیچے نہیں ہوگا، ان کا درجہ بڑھتا ہی رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ پورا قیامت تک۔ یہ ہماری اپنی غلط فہمی ہیں، غلط قسم کی سوچیں ہیں۔ مختلف احادیث کے اندر صحابہ کرام کا درجہ بیان ہوا ہے، پہلے بھی آپ حضرات سن چکے ہیں۔ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، کہ جب تم دیکھو کہ صحابہ اکرام کو برا برا کہا جا رہا ہے، اس وقت تمہارے اس فعل پر اللہ کی لعنت۔ اب یہ
حدیث کے الفاظ ہیں، اپنے آپ سے گھڑے ہوئے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ ایک حدیث نہیں، ہزاروں حدیثیں، لاکھوں حدیثیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام کے جن میں مقام ہے، مرتبہ ہے، ان کی عظمت ہے، لیکن ان کو پڑھے تب کی بات ہے، ان کو مانا تب کی بات ہے۔ ایک آدمی کے اندر گند بھرا ہوا ہے تو وہ اسے گند کیسے نکلے گا؟ وہ قرآن کریم کے مطالعہ کرے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، تبھی اس کی اصلاح ہوگی۔ سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے ہمارے لیے، یہ نہیں کہ بس کوئی فوت ہو گیا نہ اس کے میت کے لیے بخشش کے لیے الٹا سیدھا قرآن پڑھ لیا چل اللہ، ایسی بات نہیں۔ قرآن کو اپنا امام بنانا ہے، اپنا پیشوا بنانا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی، تبھی ہماری کامیابی ہے، نہیں تو پھر خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی، اور یہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام ایک قرآنی شخصیات ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ حضرات نے پہلے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ لوگ جو ان سے ملتے ہیں، پھر وہ جو ان سے ملتے ہیں۔ یعنی کہ اپنا زمانہ اور صحابہ کرام کا زمانہ بہترین زمانہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ پھر ان کے بعد والے لوگ یعنی تابعین، پھر ان کے بعد والی تبع تابعین، ان تین زمانوں کے بارے میں رسول اللہ فرما دے یہ بہترین زمانے والے لوگ ہیں۔ بعد میں آنے والے تو بعد کی بات ہے، لیکن اپنا زمانہ اور صحابہ کرام کا زمانہ یہ بہترین زمانہ، اس کے بعد پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر درجہ درجہ۔ مختلف حدیث کے اندر آپ حضرات سن چکے ہوں گے، ساری قصت پڑھی نہیں جا سکتی۔ رسول اللہ نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم ثم الذین یلونہم، کہ میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم سے افضل ہیں، کم تر نہیں افضل ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں۔ تابعین کی بھی عزت کرو، انہیں تبع تابعین کی عزت کرو۔ اور آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھ لوں گے آپ حضرات۔ صحابہ کرام کی بارے میں جو حدیث آپ حضرات کو سنائیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بالکل صحیح حدیث ہیں۔ ایک حدیث اور سننے آپ حضرات، بڑی مشہور حدیث ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ کو ستارے کی طرح ہیں، اس طرح ستارے ہوتے ہیں، تو جس کی بھی تم پیروی کرو گے تو ہدایت ہی پاؤ گے، کیونکہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ اولئک هم الفائزون، قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں بیان فرمایا اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک حزب اللہ۔ جگہ جگہ ان کے انعامات کا تذکرہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے یہ انعامات ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ انسان جب تک قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑے گا تو اسے کیا پتہ کہ صحابہ کرام کیا شخصیات ہیں۔ تاریخ کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، بہت گند لکھا ہوا ہے، لیکن صحابہ کرام کو اگر دیکھنا ہو تو قرآن کریم میں دیکھیں، باقی سب تاریخ کے سب گند ہے، سب ضلالت بھری ہوئی ہے، کیونکہ صحابہ کرام جو قرآنی شخصیات ہیں تو جو مقام صحابہ کرام قرآن میں ہے وہ کہیں بھی نہیں، باقی ہر جگہ گند ہی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ حضرات سے میں نے اتنی گفتگو کرنی تھی کہ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جن کا تذکرہ اللہ پاک قرآن کریم بیان فرما رہے ہیں، جگہ جگہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے عقائد کے اندر، اپنے سوچ کے اندر صحابہ کرام کی عزت رکھے، نہیں تو ہمارا انجام وہ ہوگا جو شاید کوفہ والوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کی عقائد کو اصلاح فرما دے اور وہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا